کہ جس طرح جہنم میں عورتوں کی تعداد کثیر ہوگی اسی طرح ہی جنت میں بھی عورتوں کی تعداد کثیر ہی ہوگی۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ حضرات نے اکثر اوقات ایک حدیث مبارک کئی علماء اکرام سے سنی ہوگی یا عام لوگوں سے بھی سنی ہوگی کہ جہنم کے اندر جو کثرت تعداد دیکھی گئی ہے، کثیر تعداد دیکھی گئی ہے، وہ عورتوں کی دیکھی گئی ہے کہ جہنم میں زیادہ عورتیں پائی جائیں گی، مرد کم پائے جائیں گے۔ یہ بات آپ نے علماء اکرام سے بھی سنی، پھر علماء اکرام سے آگے لوگوں نے نقل کی، لوگوں نے بھی اپنے طور طریقے پہ یہ بات بیان کرنا شروع کر دی۔ اس بات کا نقصان یہ ہوا کہ ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں وہ ڈر گئی، ان کو لگا کہ پتہ نہیں ہم زیادہ گناہ گار ہیں، ہم زیادہ گناہ کریں گے جس وجہ سے ہماری تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث بھی ہے جو اکثر علماء دین نہیں سناتے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ جس طرح جہنم میں عورتوں کی تعداد کثیر ہوگی اسی طرح ہی جنت میں بھی عورتوں کی تعداد کثیر ہی ہوگی۔ اب عورتیں پریشان ہو جائیں کہ کیا ہو گیا، دنیا کے اندر ہم نے اتنے گناہ کیا کر دیے، یہ کام ہو گیا، فلانا کام ہو گیا، تو ہماری نہیں، اصل میں جس طرح دنیا میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، قیامت والے دن بھی عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہی ہوگی۔ اسی وجہ سے جہنم میں بھی عورتیں زیادہ پائی جائیں گی اور جنت میں بھی عورتیں زیادہ پائی جائیں گی۔ ہاں، وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے عورت کے لیے جہنم میں جانا نہایت آسان ہو گیا کہ وہ اگر وہ کام کرے گی تو وہ بے فکر ہو جائے کہ اس نے جہنم کے لیے ٹکٹ کاٹ لیا۔ میری بات پہ غور کریے گا، میں جہنم کا لفظ بول رہا ہوں، جنت نہیں، کہ عام الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک عورت جہنم میں جانا چاہتی ہے تو وہ ایک آسان طریقے پہ عمل کر لے، وہ جہنم میں چلی جائے گی۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک عورت چاہے جتنی مرضی نمازی ہو، دیندار ہو، روزے رکھتی ہو، صدقہ خیرات کرتی ہو، ہر چیز اس میں پائی جاتی ہے، لیکن اس کا شوہر اس سے خوش نہیں ہے، وہ اس بات کو جانتے بھی اور پرواہ نہیں کرتی کہ میرا شوہر مجھ سے خوش نہیں ہے۔ پھر اس کا شوہر اس سے خوش نہیں ہے، اس کی زبان درازی کی وجہ سے، زیادہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، فضول کے خرچوں کی وجہ سے، فضول ڈیمانڈ کی وجہ سے، جیسے آج کل ہے جی یہ برانڈ کا بھی سوٹ، یہ برانڈ کا بھی سوٹ، یہاں کی جوتی، یہاں کی چپل، یہاں کا یہ کیچر، یہاں کا بیگ، یہ ساری چیزیں یہ اس کی ڈیمانڈ ہے جو ایک شوہر پوری نہیں کر۔ اب ان ڈیمانڈ کی وجہ سے اگر اس کا شوہر خوش نہیں ہے تو وہ عورت سمجھ لے کہ اس کے اعمال ایک طرف ہیں، پہلے وہ جہنم کا ٹکٹ کٹا چکی ہے اور وہاں سے وہ ایک پھیرا لگا کے ضرور آئے گی، چکر ضرور اس نے لگا کر آنا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مرد اپنی عورت کے ساتھ ساری زندگی بھلائی کرتا ہے، ساری زندگی بھلائی کرتا ہے، لیکن کبھی ایک ایسا ناگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ وہ عورت کو برا لگ جاتا ہے۔ اب اس ناگوار واقعے کے پیش آنے پر وہ عورت یہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے تو تیرے اندر کبھی بھلائی پائی ہی نہیں، تو ہمیشہ سے ہی ایسا ہی تھا، میں نے تجھ سے کبھی اپنے لیے خیر نہیں دیکھی، اپنے لیے خیر نہیں پائی، تو وہ عورت بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں ہی سمجھ لے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے عورتیں جہنم کی طرف زیادہ کثرت سے جائیں گی۔ اب اس میں یہ کہنا کہ میں عورتوں کے خلاف بات کر رہا ہوں، مردوں کی سائڈ لے رہا ہوں، نہیں، میں وہ بات کر رہا ہوں جو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ہاں، اس بات کا غلط فائدہ مرد نہیں اٹھا سکتے کہ وہ اپنی بیوی سے اب ہر بات پہ ہی ناخوش ہونا شروع ہو جائیں۔ اگر اس کی کوئی چیز جائز ضرورت ہے کہ وہ اس کو کوئی چیز چاہیے جو کہ اس کی ضرورت ہے، لیکن مرد اس کے اوپر منہ بنا کے بیٹھ جائے تو یہ پھر مرد کی غلطی ہوگی، اس میں عورت کا قصور نہیں ہے۔ اس لیے عورت کا جہنم میں
کثیر تعداد پائے جانا یہ اس بات کی وجہ سے ہے کہ عورتوں کی تعداد دنیا میں بھی زیادہ ہے، آخرت میں بھی زیادہ ہوگی۔ جس طرح ہماری مائیں بہنیں جہنم کے اندر اگر زیادہ پائی جائیں گی تو اسی طرح جنت میں بھی زیادہ پائی جائیں گی۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امن و امان میں رکھے، سب کو ہدایت دے، اچھے راستے کی طرف لے کر جائے، اور جو ہمارے رشتے خراب ہیں آج کے اس دنیا کی وجہ سے، ہم دنیا کے اندر اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے قریبی لوگوں کو بھول چکے ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ تو میرے نزدیک یہ ہے، موبائل۔ اب اس موبائل نے کیا کیا، اس نے قریب کے رشتوں کو دور کر دیا اور دور والوں کو تو بہت ہی زیادہ دور کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ دور والوں کو قریب کر دیا، قریب والوں کو دور۔ میں کہتا ہوں کہ دور والوں کو بہت دور کر دیا، قریب والوں کو بھی بہت زیادہ دور کر دیا۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنی بیوی آپ کو صحیح طرح ٹائم دے، آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزاریں اس طریقے پہ جیسے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گزاری، اس طریقے پہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گزاری۔ اگر آپ اپنی زندگی کو اس کے مطابق چلائیں گے تو انشاءاللہ آپ میاں بیوی جنت میں ہی جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جتنے بھی جوڑے ہیں ان میں باہمی اتفاق، پیار، محبت پیدا کرے، اور سب کو قیامت والے دن ان کے اعمال میں نہ پروئے بلکہ اپنی رحمت کاملہ سے ان کو جو ہے وہ جنت کی طرف لے کر چلا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔